کہ اس کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحن مدینہ سے گزر رہے تھے. یہ دیکھا کہ چند صحابہ کرام علیہم رضوان جمع ہو کر کچھ باتیں کر رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذرا دیوار کی اوٹ میں چلے گئے اور کان لگا کے سننے لگے کہ صحابہ بات کیا کر رہے ہیں. تو صحابی رسول یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو صفی اللہ بنا کے بھیجا. صفی اللہ کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے انسانیت کو پیدا فرمایا. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا. آپ وہ خلیل اللہ ہے کہ جن کے پاس جب آگ میں آپ کو نمرود نے ڈالنے لگا، جب ڈالنا شروع کیا، جب پھینکا تو فرشتے جبریل امین تشریف لے کر آئے. لیکن خلیل اللہ کی شان یہ ہے کہ اس جبریل کی اس وقت جو آپ کو سامنے انہوں نے پیشکش کی، اس پیشکش کو ٹھکرا دیا. یہ خلیل اللہ ہے. فرمایا کہ موسیٰ وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے کا شرف دیا، جس کی وجہ سے آپ کو کلیم اللہ کا لقب مل گیا. کلیم اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام یہ ساری باتیں سماعت فرما رہے تھے. کلیم اللہ وہ ہوتے ہیں جو کوہ طور پہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. کلیم اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے تجلیات میں سے ذرا سی تجلی کو دیکھنے کے لیے کوہ طور چلے جاتے ہیں. یہ صحابہ سارے ذکر کر رہے ہیں، یہ حدیث پاک بالکل بیائی نہیں اسی طریقے سے ہے. تو فرماتے ہیں کہ کلیم اللہ وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ید بیضا کا معجزہ دیا. کلیم اللہ وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عصا کا معجزہ دیا کہ وہ عصا جب زمین میں ڈالتے ہیں کبھی وہ اژدہا بن جاتا ہے. اس عصا سے جب دیوار پتھر کے اوپر وہ ٹھوکر مارتے ہیں تو اس سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اور پھر فرمانے لگ پڑے کہ عیسیٰ وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ بنا کے بھیجا، جن کے ہاتھ کے صدقے جس مریض کے اوپر ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ مریض جو تھا وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. یہ صحابہ جب ذکر کر رہے تھے تو نبی علیہ السلام نمودار ہو گئے، تشریف لے کر آ گئے. تو صحابہ کرام رضوان نے جب دیکھے تو آپ سب ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے. بات تب ہو گئی، آوازیں پست کر لیں کہ ان کو پتا تھا کہ یہ وہ دربار ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم، کہ اونچی آواز نہیں کریں گے ورنہ وانتم لا تشعرون ہو جائے گا کہ یہاں پر اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. خاموش ہو جاتے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے صحابہ کیا کر رہے تھے؟ صحابہ سے کیا پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ ذکر انبیاء کر رہے تھے. اور میرے نبی نے صرف بطور دلیل پوچھا تاکہ آنے والے لوگوں کو پتا چل جائے ذکر نبی کرنا اللہ کو بھی پسند ہے، اس کے حبیب کو بھی پسند ہے. جب ان صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم جو آپ کے سابقہ انبیاء گزرے ہیں ہم ان کا ذکر خیر کر رہے تھے. نبی علیہ السلام نے تو پہلے سن لیا تھا. فرمایا کہ ذرا مجھے بھی سناؤ. کیا کرو؟ مجھے بھی سناؤ. صحابہ نے کہ یا رسول اللہ آدم صفی اللہ ہے. اب یہ سنا ہی ہے تو فرمایا کہ الا انا حبیب اللہ، خبردار کہ میں حبیب اللہ ہوں. میں کیا ہوں؟ حبیب اللہ ہوں. پھر آگے شان بیان کی، فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے. تو حضور علیہ السلام پہلے شان غور سے سن رہے تھے، جھوم جھوم کے سماعت کر رہے تھے. پھر فرمایا الا انا حبیب اللہ، خبردار کہ میں حبیب اللہ ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا، فرمایا کہ یہ کلیم اللہ ہے. تو میرے نبی نے فرمایا الا انا حبیب اللہ، خبردار کہ میں حبیب اللہ ہوں. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا، پھر آپ جھوم جھوم کے ذکر عیسیٰ علیہ السلام سننے لگ پڑے. تو پھر فرمایا الا انا حبیب اللہ، خبردار کہ میں حبیب اللہ ہوں. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی تفسیر بیان کرتے ہیں. تفسیر سنیں گے آپ کو انشاءاللہ آپ کی روح تازہ ہو جائے گی، ایمان کو تقویت حاصل ہوگی. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کہیں سفر کرتے ہیں تو جگہ با جگہ ایک بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہ فلاں علاقہ ہے، یہ فلاں علاقہ ہے، یہ فلاں علاقہ ہے. لیکن ایک جگہ پر آ کے لکھ دیا جاتا ہے خبردار. جیسی خبردار آتا ہے تو دیکھنے والا چونک جاتا ہے، اس کی سوچ پڑ جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ آگے کچھ اہم چیز ہے. خبردار کا بورڈ لگتا اس لیے ہے کہ کیا چیز آگے اہم چیز ہے. حضور علیہ السلام انبیاء کا ذکر سن رہے تھے تو ایک لفظ بار بار فرما رہے تھے کہ الا خبردار، الا خبردار، الا خبردار. اور خبردار کے آگے خود ہی وضاحت بھی فرما رہے تھے کہ انا حبیب اللہ. کیا فرما رہے تھے؟ میں حبیب اللہ ہوں. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس خبردار کی جو آگے وضاحت فرمائی یا کمال کر دیا. فرمایا کہ حبیب اللہ اور صفی اللہ میں کچھ فرق ہے، تبھی نبی نے فرمایا خبردار.
صفی اللہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے. صفی اللہ کون ہوتا ہے؟ جس سے انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے. فرمایا حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس سے کائنات کی ابتدا ہوتی ہے. آواز کرتا ہے. اپنے نبی کا ذکر سنے اور زبان خاموش ہو جائے، ایسا عاشق کبھی دیکھا نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے صحابہ نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ آدم کون ہے؟ صفی اللہ. اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ انا حبیب اللہ، کہ میں حبیب اللہ ہوں. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آدم وہ ہے کہ جن سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ جس سے کائنات کی ابتدا ہوتی ہے. تفصیلاً حدیث پاک ہے کہ آدم نبی علیہ السلام نے جب توبہ کی، آپ کی توبہ قبول ہو گئی، تو پوچھا رب نے کہ اے آدم تجھے یہ کلمہ کس نے پڑھایا؟ کہا کہ یا اللہ جب تم نے میرے اندر روح پھونکی تو جب مجھے علم دیا تو جب بھی میں نے آنکھ کھولی تو عرش کے اوپر ایک کلمہ دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو تیرے علم سے یہ میں پہچان کیا کہ جو نام تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ کوئی عام نام نہیں ہوگا. تو میرا رب فرماتا ہے کہ آدم سن لو کہ اگر میں نے اپنے حبیب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں نے تجھے بھی نہ پیدا کیا ہوتا. یہ آدم اور حبیب کا یہ فرق ہے. پھر فرماتے ہیں کہ خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں کیا فرق ہے. جب خلیل اللہ کا ذکر ہوا تو فرمایا کہ خلیل اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو حضرت جبریل امین تشریف لے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا جبریل اے ابراہیم خلیل اللہ، آپ کی کوئی حاجت ہے تو بتائیں کہ میں رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. تو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میرا رب ہی کافی ہے، میرا رب ہی کافی ہے. اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ جب وہ معراج پہ جاتا ہے، سدرۃ المنتہا کا مقام آتا ہے تو جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس سے ذرا برابر بھی میں ہلا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اگلا سفر آپ نے ہی کرنا ہے. تو جب وہاں سے جبریل امین سے مصطفیٰ جان رحمت جدا ہوتے ہیں اور پھر اس جبریل کو مصطفیٰ فرماتے ہیں جبریل تیری کوئی حاجت ہے تو بتا، میں اپنے رب کے سامنے تیری حاجت پیش کروں گا. وہاں پہ خلیل اللہ کے بعد جبریل امین فرما رہے ہیں کہ حاجت بتا، اور یہاں پہ جبریل کو مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ بتا حاجت تیری پیش میں کر دیتا ہوں. یہ خلیل اللہ میں اور حبیب اللہ کا یہ فرق ہے. پھر فرمایا موسیٰ کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں کیا فرق ہے. فرمایا کلیم اللہ وہ ہے کہ جو کوہ طور جا کے اللہ سے کلام کرتے ہیں. کوہ طور جا کے اللہ سے، یہ ایسے نہیں تھا کلام. کلام کیسے ہوا تھا؟ عرض کی یا اللہ مجھے کلامیت کا شرف عطا فرما. اللہ نے عطا فرما دیا. پھر فرمایا کہ حبیب اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو ام ہانی کے گھر میں چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لشکر بھیج کر فرماتا ہے میرے حبیب کو بلاؤ، ہم کلام کرنا چاہتے ہیں. شرائع تکبیر، شرائع رسالت، شرائع حیدری، شرائع غوثیہ. کلیم اللہ وہ ہوتے ہیں جو کوہ طور جا کے کیا کرتے ہیں؟ کلام کرتے ہیں. اور حبیب وہ ہوتا ہے جو اس کو رب اپنے پاس بلا کے کلام کرتا ہے. اور پھر کلیم اللہ تو وہ ہوتے ہیں کہ جب عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تو دل سے کلام کیا، تیرا کلام بڑا اعلیٰ، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تجھے کیا کرنا چاہتا ہوں؟ پھر شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حبیب وہ ہوتا ہے کہ جس کو میرا رب بناتا ہے، پیدا فرماتا ہے، اسے کہتا ہے حبیب آؤ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں. پھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا دیدار کرنا چاہا تو 70,000 پردوں کے پیچھے سے صرف 1 درہم تجلی اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ فرمائی. تو موسیٰ علیہ السلام اس کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے، زمین پہ تشریف لے کر آ گئے. فرمایا کہ حبیب اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو رب کا دیدار ایسے کرتا ہے کہ رب قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے حبیب نے جب مجھے دیکھا نہ اس کی آنکھ بہکی نہ دل میں کوئی خیال آیا. وہ حبیب ہے کہ جس نے تجلی نہیں دیکھی بلکہ خدا کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور پھر فرمایا کہ کلیم اللہ وہ ہوتے ہیں